اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست اختیار رکھنے والا۔ اور قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کے ان مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ یکتا و واحد ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ اس کو ہم اپنے عرف میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ الوہیت میں بھی یکتا و واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا و واحد ہے، اپنے افعال میں بھی یکتا و واحد ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہی وہ بنیادی درس ہے جس درس اور سبق کو دہرانے اور دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا نبی اور رسول مبعوث کیا ہے جو اس بات کی دعوت دیا کرتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فقط اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے علاوہ جو طواغیت ہیں جن کو لوگ معبود اور الہ سمجھتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو، ان سے اجتناب کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جو دعوت پیش کی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو خالق روا مشکل کشا خالق مالک داتا دستگیر گنج بخش منبع فیض، ایک خالق و مالک کو سمجھو، نافع زار اولادیں دینے والا، کاروبار چلانے والا، بندش کرنے والا صرف اللہ یکتا واحد ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 73-72 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ آپ اہل کتاب کی قوم پر جا رہے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، آپ کی سب سے پہلی جو دعوت ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، وہ اللہ کو ایک مانیں۔ اب اسلام کے عقیدہ کے برعکس کئی لوگوں نے یہودی اور عیسائی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے لٹریچر کو پڑھ کر ان کی روایات ان کے عقائد کو اسلامی روایات کے نام پر، اسلامی عقائد کے نام پر، اسلامی تحقیقات کے نام پر پیش کیا ہے، جن میں سے ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود، وحدت الوجود، اس کے بانی اور موجد مشرقین ہیں جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبودان جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ اللہ کا اوتار چمکار کرشمہ ہے، اور ان میں وہ افعال ہیں
وہ صفات ہیں جو افعال اور صفات اللہ خالق و مالک سے سرزد ہوتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک شروع کیا، اور اس کو ترقی ملی ہے یہود و نصارہ میں آ کر، کہ یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہ انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ نے اپنے ایک حصہ کو اپنے وجود سے جدا کیا اور اس کو انسانی شکل میں دنیا میں مبعوث کیا، اس کو اپنا مظہر بنایا، اور وہ لوگوں کو نجات دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے۔ اور یہی عقیدہ عیسائیوں میں مسیح ابن اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ یہی عقیدہ وحدت الوجود ہندوؤں میں اوتار چمکار کرشن جی رام چندر کی صورت میں موجود ہے، کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو، سور کو، کتے کو، بندر کو، یہ ساری چیزوں کو اور ان سے بھی بدتر چیزوں کو وہ اللہ کے وجود کا حصہ خیال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہود و نصارہ اور ہنود کے علاوہ بھی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وحدت الوجود۔ درباری دین، جس کو نظام طریقت کہتے ہیں، درباری دین، صوفیوں کا دین، اس میں اس عقیدہ کا اتنا شیوع ہوا اور اس عقیدہ نے اتنی خطرناک صورت اختیار کی کہ وہ وقت آیا کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص وحدت الوجود کا قائل نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس فتنہ میں بعض علماء ربانی نے یہ وحدت الوجود اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلایا۔ یہ کلمۃ الباطل ارید بہا الحق، دروازہ تو باطل تھا، بدعت کا تھا، دروازہ تو محدث تھا، لیکن ما بہ موجود کی تشریح کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے، اس دروازے سے گزار کر انہوں نے توحید و سنت کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ لیکن وحدت الوجود کی جو اصل تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ ہے، آدمی انسان اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ بننے کے لیے چلا کشیاں بھی کرتے ہیں، مختلف اوظاف وظائف اوراد بھی کرتے ہیں، اور یہ جو اس کی تشریح میں نے کی ہے، ایک ہے وحدت الوجود کی تشریح ما بہ الموجود، جو اس وقت کی مجبوری نے علماء ربانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلائیں۔ لیکن جو اصل اس کی تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، وحدت الموجود، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ لیکن یہ وجودیوں کے نزدیک خالق اور مخلوق میں فرق کرنا ہی شرک ہے۔ آئندہ اس پر میں حوالے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے وحدت الوجود کی جو تشریح ہے لغوی، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ اردو لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات۔ فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، یہ ہے وحدت الوجود، کہ تمام چیزیں، تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر۔ اس کے علاوہ علمی اردو لغت ہے وارث سرہندی کی،
اس کا صفحہ نمبر 1551 ہے، فیروز اللغات کا صفحہ 1473 ہے، اسی طرح فارسی اردو لغات کی کتاب ہے حسن اللغات۔ حسن اللغات میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، موج، سب کو پانی خیال کرنا۔ بات، قطرہ، موج یہ پانی کی مختلف صورتیں ہیں، تو اسی طرح انسان، جانور، نباتات، حیوانات یہ اللہ کے وجود کے ہی مختلف مظاہر ہیں، اللہ کے وجود کے ہی حصے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ لغات کی کتاب میں جو تشریح اور اس کا معنی ہے لغوی، اس کے بعد وجودیوں کے نزدیک جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کو لکھنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ نثار احمد خان فتح ہیں۔ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں۔ اس کتاب میں جناب نثار احمد فتح صاحب صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں تمام صوفیاء حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ حق تعالیٰ کے وجود کے علاوہ ہر وجود کی نفی کرتے ہیں اور لا موجود الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا اپنا وجود نہیں، ہر وجود اللہ کا ہی وجود ہے، اور اس عالم میں جو اشیاء کی کثرت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ سب کائنات اور اشیاء کائنات حق تعالیٰ کے وجود کے ہی مظاہر ہیں۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے، اور مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے نثار احمد فتح صاحب آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز معدوم ہے اور وجود صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس کی ذات پاک کا عین ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں۔ یہ ذات پاک کا عین کیا مطلب ہے؟ یہ پلاسٹک ہے، پنسل، یہ بھی پلاسٹک ہے، یہ پلاسٹک اور پلاسٹک کی قسم سے ہے، لوہا کی قسم سے ہے، ان میں عینیت ہے۔ محی الدین ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں عینیت ہے۔ اب عینیت کی تشریح جو ہے یہ نثار احمد فتح صاحب خود ہی کرتے ہیں، آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں عینیت و غیریت یہ دو اصطلاحیں بھی مسئلہ وحدت الوجود کی بڑی اہم اصطلاحات ہیں۔ عین کے معنی ہے دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا۔ صوفیاء وجودیہ خالق اور مخلوق میں عینیت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ واجب الوجود کے سوا اور کوئی الگ وجود نہیں، اور جو کچھ عالم میں نظر آ رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے وجود سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ پس یہ کائنات حق تعالیٰ کا ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اس کائنات کا باطن ہے۔ یہ کائنات ظہور سے پہلے عین حق تعالیٰ تھی اور حق تعالیٰ بعد الظہور عین کائنات ہے۔ سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، علماء اعظام، آپ ان حوالوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اشیاء کائنات و کائنات ظہور سے قبل اللہ کا وجود، اور اللہ اپنے ظہور اور تعارف سے پہلے کائنات تھا۔ اب یہ کس کس کا عقیدہ ہے ذرا دل تھام کر سنیں۔ موجودہ دور میں دیوبندیت کے سرخیل مفتی اور صوفی اور مفسر، نہ جانے ان کے کیا کیا القابات ہیں، جناب عبدالحمید سواتی صاحب جو بانی ہے جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے، ان کے مقالات سواتی کے نام سے چھپے ہیں، یہ ادارہ نصرت العلوم کی طرف سے گجرانوالہ سے یہ چھپے ہیں، پیلی رنگ کی اس کی جلد ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں
علماء دیوبند کے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر اکابر مسئلہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور حضرت نانوتوی کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے، اور متعدد مکاتیب میں بھی اس اصلاح کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مکاتیب میں بھی اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ان سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا حاجی شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی تو اس مسئلہ میں بہت انہماک اور تیقن رکھتے تھے۔ یہ مقالات سواتی جلد اول صفحہ 375۔ سواتی صاحب مزید لکھتے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیوبندی جماعت کے اوصاف و خصوصیات کے سلسلہ میں لکھا ہے، اس جماعت کے امتیازی 3 اوصاف ہیں۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف ہے وحدت الوجود، دوسرا وصف ہے فقہ حنفی کا التزام، اور تیسرا وصف ترکی خلافت سے اتصال۔ اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں، یہ بات کس قدر افسوسناک ہے اور کس قدر لا علمی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل نہ تھے۔ علماء دیوبند اور ان کے مقتداؤ پیشوا حضرات بھی اس مسئلہ کے بڑی شدت کے ساتھ قائل تھے۔ حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں۔ مقالات سواتی ہے، صفحہ نمبر 375 اور 376 ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ تو موجودہ دور کے علماء دیوبند کی تحریرات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ گزشتہ اکابرین کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا جماعت دیوبند میں بہت بڑا مقام ہے، یہ فیض الباری 4 جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے۔ حدیث لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به، یہ حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے وہ کیا لکھتے ہیں؟ لأن قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبقى من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبهه وصار المتصرف فيه الحضرة الإلهية فحسب، وهو الذي أناه الصوفي بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن دعاء نفسه عن دعاء نفسه حتى لا يكون المتصرف فيه إلا هو۔ کہتے ہیں یہ جو كنت سمعه حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یہ متکلم کے سیغے کے ساتھ، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس میں الوہیت وہ متصرف ہو جاتی ہے جس کو صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور اس میں تصرف کرنے والا صرف وہی ہو جاتا ہے حتی لا یکون المتصرف فیہ الا ہوا، اللہ ہی انسان کے وجود میں تصرف کرتا ہے۔ وفی الحدیث لمحۃ الی وحدۃ الوجود، کہتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے وحدۃ الوجود کی طرف، اور وحدۃ الوجود میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک وحدۃ الوجود کا جو معنی ہے وہ وحدۃ الموجود ہے۔ شمائم امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے، شمائم امدادیہ کا صفحہ نمبر 33، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 33 ہے۔ صفحہ نمبر 33 پر وہ لکھتے ہیں مسئلہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الموجود، یہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الموجود۔ اور صفحہ نمبر 31 پر ایک سائل نے بھی ان سے سوال کیا کہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الموجود، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الموجود، اور نثار احمد خان فتحی صاحب کے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ وحدۃ الموجود کے قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، کائنات، اشیاء کائنات یہ اللہ ہے۔ اب انور شاہ کشمیری صاحب یہ بات کہنے کے بعد کہ اس حدیث میں وحدۃ الوجود کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مَشَائِخُنَا مُولِعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ
الى زمن الشاہ عبد العزیز اما انا فلست بمتشدد فیہا۔ ہمارے شیوخ اکابرین دیوبند، ہمارے اکابر جو ہیں وہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانہ تک اس مسئلہ کے بڑے دل دادا تھے، اس مسئلہ کو تسلیم کرنے والے تھے۔ میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، تسلیم تو کرنے والا ہوں، متشدد نہیں۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 429 پر، اذا صح للشجرۃ ان ینادی فیہا بانی انا اللہ، کہتے ہیں جب یہ بات صحیح ثابت ہے کہ درخت میں اللہ پکارا ہے کہ میں اللہ ہوں، فما بال المتقرب بالنوافل اللہ یکون اللہ سمعہ وبصرہ، تو پھر یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو نوافل سے اس کا قرب حاصل کرے، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اللہ بن جائیں۔ وَإِنَّ ابْنَ آدَمَ الَّذِي خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ بِأَدْوَنَ مِنْ شَجَرَةِ مُوسَىٰ، وہ انسان جو اللہ کی شکل پہ پیدا کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تر نہیں۔ اگر موسیٰ کے درخت میں اللہ آ سکتا ہے تو انسان کے درخت میں بھی بلا اولیٰ اللہ آ سکتا ہے۔ یہ فیض الباری ہے، اور فیض الباری کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جناب انور شاہ کاشمیری دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، سارا کچھ کہہ بھی گئے اور کہتے ہیں متشدد نہیں، نہ جانے تشدد کیا ہے اور کیا چیز ہوگی تشدد۔ گزشتہ حوالوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس مسئلہ پر لکھی ہیں۔ اب تھانوی صاحب نے اس مسئلہ پر کیا لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق، یہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب تقلیدی دیوبندی جو سرخیر ہیں آل دیوبند کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات کو نقل کیا ہے۔ وہ نقل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الموجود کا سوال کیا، فرمایا، اس نے فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہ یہ مسئلہ حق و صحیح مطابق للواقع ہے، واقعہ کے مطابق یہ مسئلہ ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں، معتقد علیہ تمام مشائخ کا ہے، تمام مشائخ جو ہے وہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، مگر قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے۔ قال و اقرار کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، عوام جو ہے، عام علماء جو ہے وہ اس کا معنی سمجھ نہیں پائیں گے۔ قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی، یہ واقعے کے مطابق ہے۔ امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق کی یہ حکایت نمبر 10 ہے۔ اس کے علاوہ نثار احمد فتیح صاحب جن کا حوالہ میں آغاز میں دے چکا ہوں، اپنی کتاب آئینہ سلوک صفحہ نمبر 108 پر لکھتے ہیں کہ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، حق ہے، تمام مشائخ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فہم عوام کی وجہ سے کہ عوام اس کو سمجھ نہ پائیں گے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ وہ شریعت جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ روشن دلائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، اس دین کی روشن، اس دین کی تاریخ رات روشن دن کی طرح ہے، اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں، ہر چیز روشن ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، کھلی ہے۔ یہ دین تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، اس دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو عوام کے لیے نہ ہو، یہ دین تو عوام کے لیے ہے، ان جاہلوں، ان امیوں کے لیے ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، امیوں اور جاہلوں کے لیے ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، لیکن اس کے برعکس
یہ کہتے ہیں عوام کے سامنے یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی. کیوں؟ کہ عوام ان کی ان چیزوں کو، ان کے عقائد کو قبول نہیں کریں گے کہ جو ان کا عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، ہر وجود اللہ ہے، اللہ کائن ہے، اللہ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے عین کائنات تھا، اور کائنات اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کائنات، الیاذ باللہ. اس کے بعد جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. سامعین محترم، یہ میں آپ کے سامنے غیر مسلم فرقہ کے عقائد و نظریات بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے اور کہلواتے ہیں، جو عقید کے ٹھیکیدار ہیں، جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں، جو عقیدہ توحید کا حلق سے اوپر اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے وہ اس عقیدہ کی خود بخیاں ادھیڑ رہے ہیں. جناب اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق ہیں. حکایت نمبر 191 میں 191 میں کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا میں مدینہ میں مسجد قباء کی زیارت کو گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کے اندر عبادت میں مشغول. جب زیارت سے فارغ ہو کر میں باہر آیا اور جوتا پہننے کا قصد کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ زیارت کے لیے گیا اور زیارت اور عبادت سے فارغ ہو کر میں جب باہر آیا جوتا پہننے لگا تو سنا ایک شخص کہتا ہے یا اللہ یا موجود، اے اللہ جو موجود ہے، اور دوسرا جو بیرون مسجد تھا کہتا تھا بل فی کل الوجود، کہ اللہ ہر وجود میں ہے. اس کو سن کر مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. العیاذ باللہ. آپ یہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ سن کر کیفیت طاری ہو گئی جب اس نے کہا بل فی کل الوجود، کہ اللہ تو ہر وجود میں موجود ہے، ہر وجود میں. اب تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. تھانوی صاحب اپنے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سید الطائفہ ہے، دیوبندی گروہ کے تقلیدیوں کے اہل دیوبند کے سرخیر ہیں، سردار ہیں، اور دیوبند کے اکابرین جناب قاسم ننوتوی صاحب، جناب رشید احمد گنگوئی صاحب، جناب مولانا یعقوب ننوتوی صاحب، جناب احمد حسن امروہی صاحب، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، یہ تمام جو ہیں یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور یہ سید طائفہ دیوبند ہیں، دیوبندی گروہ کے یہ سردار اور سرخیر ہیں. ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ایک موحد، ایک وجودیہ، ایک توحید وجودی کہ ہر چیز اللہ ہے، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ ہے تو یہ گو ہے، پخانا ٹٹی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حلوہ ہے. آپ پھر ان کو بھی نوش فرما لیں اگر ہر چیز ہی وہ ہے. فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک موحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور غلیظ پخانا ایک ہے دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. اب اندازہ لگا لیں. اب پھر بھی یہ کہیں کہ ہم وحدت الوجود کی تشریح ما بہل موجود مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ما بہل موجود کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے. سامعین محترم یہ جھوٹے ہیں اس بات میں. ما بہل موجود کی آڑ کلمت الحق ارید بحل باطل یا کلمت الباطل ارید بحل حق. کلمہ حق ہو اس سے باطل مراد لیا جائے، یا باطل کلمہ ہو اس سے حق مراد لیا جائے. وحدت الوجود کے باطل کلمہ سے علماء نے مجبوری کے تحت ما بہل موجود مراد لیا، لیکن اب اس دروازے کو بھی بند رکھنا چاہیے اور بند ہی رہنا چاہیے. کیوں؟ اب الحمدللہ توحید کا اتنا شروع ہے، اللہ کے حقوق ہم نے لوگوں پر اتنے واضح کر دیے ہیں،
قرآن اور حدیث کے دلائل عقیدہ سلف اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اب یہ وجودی اپنا عقیدہ چھپانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جو لوگ وحدت الوجود وحدت الوجود کا انکار کرتے تھے وہ چھپتے تھے، اب وہ وقت ہے کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ چھپ رہے ہیں۔ تو اب جو اس کی تشریح ما بہ الموجود ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا دروازہ بھی بند رکھنا چاہیے اور بند رہنا چاہیے، لیکن وحدت الوجود کی جو صحیح تشریح ہے وحدت الموجود کہ ہر چیز اللہ ہے، میں اس پر حوالے پیش کر چکا ہوں اور میں نے آپ کو 9 حوالے اب تک سنائے ہیں دیوبندی اکابرین کے، نثار احمد فتح صاحب کے، صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے اور جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے۔ اور اس پر میں نے آپ کو یہ ابھی جو واقعہ سنایا ہے کہ موحد پر اعتراض ہوا اگر ہر چیز ایک ہے تو تم پخانہ اور حلوہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے خنزیر کی شکل میں ہو کر پخانہ کھا لیا اور انسان کی شکل میں ہو کر حلوہ کو کھا لیا۔ اب اس کے بعد جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر و مرشد جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں وہ ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں، یہ شمائم امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، اور شمائم امدادیہ کے علاوہ کلیات امدادیہ کا صفحہ نمبر 117 ہے۔ کلیات امدادیہ دارالاشاعت کی چھپی ہوئی ہے۔ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 217 پر جو رسالہ ہے وحدت الوجود کا وہ فارسی میں ہے، اور شمائم امدادیہ یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب۔ یہ عبارت میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32 کی ہے۔ کہتے ہیں نکتہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں، فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد ہے، جن لوگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت کی ہے وہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولوی قاسم مرحوم، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی یعقوب صاحب، مولوی آسن صاحب وغیرہ فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق پیری مرید رکھتے ہیں، کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرق مشائخ خود طریق خود اختیار نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں، مشائخ بھی اس کو مانتے ہیں، اور وہ جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے وہ بھی مجھ کو مانتے ہیں۔ جس طرح حنفیت کے 5 ثبوت ہیں، امام ابو حنیفہ، جناب قاضی ابو یوسف، امام محمد، جناب حسن بن زیاد لؤلؤی، جناب امام ظفر، یہ 5 ثبوت ہیں، 5 ارکان ہیں حنفیت کے۔ اسی طرح دیوبندیت کے بھی 5 ارکان۔ وہ 5 ارکان کون سے؟ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، جناب قاسم نانوتوی صاحب، شاہ اشرف علی تھانوی صاحب، یعقوب نانوتوی صاحب۔ پھر سے سماعت فرمائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، جناب یعقوب نانوتوی صاحب اور جناب اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ ارکان 5 دیوبند ہیں، اور 1870 کی جو دھائی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی مکتبہ فکر پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے بر صغیر میں حنفی اور صوفی لوگ موجود تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے آپ کو ان کے عقائد اور ان کے مسائل کی کتابیں نہیں ملیں گی۔ اہل دیوبند اہل سنت کے دعوے میں برملا جھوٹے ہیں۔ آپ ان کی کتاب جو ہے عقائد علماء دیوبند المحند علی المفند، وہ ملاحظہ فرمائے، یہ ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے، لاہور انارکلی سے۔ آپ وہ کتاب ملاحظہ فرمائیں،
ان پر دستخط اور مواہیر ہے جو گزشتہ اکابرین دیوبند ہے اور جو موجودہ اکابرین دیوبند ہے. اس کتاب کو پڑھ کر ہر ذی شعور جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کے عقائد اہل سنت کے عقائد نہیں. اس میں لکھا ہے کہ ہم سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ اس کو ماننے والے ہیں، اس کے پیرو ہیں. اس میں لکھا ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں تعبیر ہے. ید کا معنی ہاتھ ہے تو ید کا معنی قدرت اور قبضہ بھی ہے. اسی طرح اس میں توسل بالاعیان، شخصیات سے توسل کا بھی لکھا ہوا ہے. اور کئی مسائل موجود ہیں. تو یہ اہل سنت کے دعویٰ میں بھی جوتے ہیں اور یہ حنفی نہیں. ہم اہل حدیث ان کو حنفی تسلیم نہیں کرتے. بعض علماء یا بعض افراد جنہوں نے ان کو حنفی کہا ہے تو وہ تغلیباً کہہ دیا. یہ فقہ حنفی کی آڑ لیتے ہیں، جس طرح حنفیت کی کوکھ اور گود میں کئی باطن گروہ موجود ہیں. مرجیہ، جہملہ، جہمیہ، معتزلہ، اسی طرح بریلوی، اسی طرح قادیانی، اسی طرح یہ دیوبندی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی. اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ ملاحظہ فرمائے، سماعت فرمائے. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے. تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے فرمایا شیخ عین رسول ہے. عینیت کے متعلق تو آپ سن چکے ہیں کہ شیخ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ رسول کا وجود ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بلکہ عین حق ہے، وہ رسول ہی نہیں بلکہ وہ اللہ بھی ہے. نہیں بلکہ صورت حق ہے، وہ اللہ کی صورت ہے. حضرت حاجی صاحب کی عادت تھی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر فرماتے کوئی غیر تو نہیں. ایک مرتبہ اس جملہ پر بار بار فرماتے رہے غیر کہاں، غیر کہاں، غیر کہاں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب مجلس میں ادھر ادھر دیکھتے بھائی کوئی یہاں پر کوئی بیٹھا تو نہیں ہوا دوسرا، تو یہ بھی کہہ دیتے غیر کہاں، یعنی کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ عین حق ہے، اللہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سب حق ہیں، سب اللہ ہے. ہم کو تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم کو حضرت حاجی صاحب کا مذاق معلوم تھا، ان کا مزاج، ان کا ذوق کہ حضرت پر وحدت الوجود کا غلبہ تھا. اب اس کی تشریح میں آپ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں. ایک شخص نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سوال کیا آپ کے اس مضمون سے معلوم ہوا جو آپ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے. یہ ضیاء القلوب مکتبۃ العلم کی یہ چھپی ہے، ضیاء العلوم. اور یہ حوالہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34 کا ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34. آپ کی اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب دیا کوئی شک نہیں، فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34 ہے، آپ اس میں یہ حوالہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب یہ سنیں کہ شرک مخلوق اور خالق کے ساتھ ملانا، لیکن ان کے نزدیک اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک شرک کیا ہے؟ ان کے نزدیک شرک ہے عابد اور معبود میں فرق کرنا، یہ شرک ہے. تو جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ ملاحظہ فرمائیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت بایزید کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ غلبہ سکر میں یہ فرماتے سبحانی ما اعظم شانی، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری عظمت والی شان ہے. یہ دعوی ربوبیت کرتے. مریدوں نے عرض کیا حضرت غلبہ کی حالت میں یہ کلمہ فرماتے ہیں. فرمایا میں برا کرتا ہوں، اب کی مرتبہ اگر ایسا کلمہ میری زبان سے نکلے تو چھریاں لے کر بیٹھ جاؤ، مجھ پہ حملہ کر کے ختم کر دینا.
सुबहानी मा आदम शानी कहा। मुरीदों ने शिकायत की आप कलमा कुफर कहते हैं। बायजीद ने कहा तुम छुरियां लेकर मुझे खत्म कर देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उन बुजुर्ग पर फिर गलबा हुआ और जुबान से मा आदम शानी निकला। मुरीदीन ने चार तरफ से हस्बुल हुक्म हमला किया मगर खुद ही सब जख्मी हो गए। बुजुर्गों को होश हुआ और जख्मियों को देखकर दरियाफ्त किया ये क्या किस्सा है, हमला नहीं किया। अर्ज किया गया वाह हजरत अच्छी तदबीर बदलाई, हमें ही खत्म कराया होता। अब उन्होंने हमला किया, हमला करने वाले जख्मी हो गए। जब उन्होंने दावा रबूबियत किया, दावा रबूबियत के दौरान मुरीदों ने उन पर हमला किया, मुरीदों ने हमला किया, हमला करने वाले जख्मी हो गए। अब जब ये होश में आए, दावा रबूबियत से बाहर निकले, बंदा से रब बने, फिर रब से फिर बंदा बने, तो कहने लगे भाई तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। मुरीद कहते हैं वाह हजरत हमें ही खत्म कराया होता और तमाम वाकया जाहिर उन्होंने कर दिया। फरमाया तो बस इससे मालूम हुआ कि वो बात मैं नहीं कहता, अगर कहता तो सजा का मुस्तहिक होता, कहने वाला कोई और है। फिर इसकी तोजी में फरमाया कि देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त कोहे तूर पर हाजिर हुए तो शजरे तूर से आवाज आई इन्नी अनल्लाह। जब शजर में मजहर होने की आलियत हो सकती है तो इंसान मजहर हो जाए तो इसमें क्या बुर्द है। अब सामईन मोहतरम अजीज तुलबाए इज़ाम उस्ताज़ाए किराम, अब आप ये गौर फरमाएं कि इनके नजदीक बायजीद बुस्तामी उस वक्त रब था और मारने वाले खुद मर रहे थे। अल्लाह बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अब ये वहदतुल वजूद का अकीदा जो है, यही अकीदा जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब का है। अहकाम शरीयत में वो कहते हैं, अहकाम शरीयत में उन्होंने ये बात लिखी है, यही बात उनकी जुबानी भी सुन ले। सवाल किया गया क्या फरमाते उलमाए किराम इस मसला में। हजरत मंसूर और तबरेज और सरमद ने ऐसे अल्फाज कहे जिनसे खुदाई साबित होती है, तो दार पर आए और कार खींच दी गई, लेकिन वो वलीउल्लाह गिने जाते हैं। और फिरौन, शद्दाद, हामान, नमरूद ने दावा किया तो मुखल्लिद फिन्नार हुए, इसकी क्या वजह है। जवाब में अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या कहते हैं, उन काफिरों ने खुद कहा और मलऊन हुए, और उन्होंने खुद ना कहा, उसने कहा जिसे कहना शाया है। आवाज भी इन्हीं से मसमू हुई जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्त से सुना इन्नी अल्लाह, मैं ही हूँ अल्लाह रब सारे जहान का। क्या दरख्त ने कहा था? हाशा, बल्कि अल्लाह ने कहा। ये हजरात उस वक्त शजरे मूसा थे, उनके नजदीक क्या है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह शजरे मूसा बन गया, दरख्त बन गया, दरख्त में जाहिर हो गया, इसी तरह तबरेज, सरमद, मंसूर हल्लाज जो है ये जिंदीक, इनमें अल्लाह आ गया और अल्लाह बोला और अल्लाह की आवाज से लोगों ने फिर सुना अनल हक दावे रबूबियत। इसी तरह अहमद रजा खान बरेलवी साहब मलफूजात में क्या लिखते हैं, उनसे पूछा गया मसला वहदतुल वजूद का मसला उनसे पूछा गया। ये सवा नंबर 57 है। वहदतुल वजूद के क्या माना है? इरशाद, वजूद हस्ती बाज़ाते वाजिब अल्लाह ताला के लिए है, इसके सिवा जितनी मौजूदात है सब इसी की है, इसके दिल पर तो है, तो हकीकतन वजूद एक ठहरा। वो कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह ही है। ये जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब भी ये अकीदा रखते हैं वहदतुल वजूद का, ये अकीदा यहूद और नसारा का, ये अकीदा हिंदुओं का, ये अकीदा सिखों का, ये अकीदा बरेलवियों का, ये अकीदा आले देवबंद का, और यही अकीदा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी किताबुल बरिया रूहानी खजाइन की ये 13वीं जिल्द है, सफा नंबर
2 پر وہ کہتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ آئینہ کمالات اسلام میں یہ عربی عبارت موجود ہے جس کا ترجمہ آپ کتاب البریہ صفحہ 102 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور مجھ میں صفحہ نمبر 103 پر وہ کہتے ہیں اور مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی، صفحہ نمبر 102 اور صفحہ نمبر 103 اور صفحہ نمبر 104۔ اس میں ان کا یہ دعوی ربوبیت، یہی وہ وحدت الوجود ہے، یہ وحدت الموجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی اور 9 میں لکھا کہ میں مریم بن گیا، اور پھر مریم سے اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ وہ کام کیا جو خاوند بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر مجھے حمل ہوا، اور میں حمل میرا جب ظاہر ہوا تو عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں میں وچوں میں ہویا میں ورد میں۔ اب یہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کا، یہی عقیدہ جناب احمد رضا خان بریلوی کا، یہی عقیدہ ہندوؤں کا، یہی عقیدہ یہود و نصارہ کا۔ کہیں ابنیت اللہ کا بیٹا، کہیں چمکار ہوتا، کہیں کرشن جی، رام چندر جی، اور کہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی، اور کہیں پر جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب اور ان کے اکابرین۔ اور یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار اہل سنت، یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار اہل سنت والجماعت کے یہ علم بردار، لیکن یہ حقیقتاً میں اہل سنت والجماعت نہیں، یہ اہل بدعت ہے جو کفر و شرک کا پرچار کر رہے ہیں توحید کی آڑ میں، اور وجودیت کا عقیدہ اپنے سینوں میں جمائے ہوئے ہیں۔ ان حوالوں کے بعد آپ تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ سماعت فرمائیں، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض کیا کہتے ہیں؟ توحید اصطلاحی کے مراقبے کو محققین نے اس زمانے میں ممنوع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں تصرفات الہیہ کا استحضار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ یہ توحید کا مراقبہ کریں گے تو اس میں اللہ کی جو صفات ہے وہ انسان میں حاضر ہو جائیں گی۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین کا منہج ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت پر چلائے اور اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک مکتوب جناب زکریا تبلیغی صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت کے حکم سے وہ تحریر کر رہے ہیں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا۔ حضرت کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے۔ اے اللہ تیرا ہی ذل ہے، نعوذ باللہ، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ کہتا ہے میں اور تو یہ شرک در شرک ہے، لیکن اپنے پیر کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ اسی طرح یہ حوالہ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر یہ عبارت موجود ہے، تو کہتے ہیں حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا ایک حوالہ سماعت فرمائے۔ یہ کلیات امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے۔ کہتے ہیں کہیں پر اللہ کے افعال حاضر ہو رہے ہیں، کہیں پر اللہ کی صفات حاضر ہو رہی ہیں، اللہ کا عین ہے۔ اب یہ اللہ بننے کا طریقہ بھی سن لیں۔
اللہ کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق کیا ہے؟ اللہ بنانے کا۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ یہ حوالہ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دارالاشاعت سے کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ بننے کا ایک طریقہ ہے۔ ہو کا چلہ آپ کریں، وہ طریقہ جو بندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے اللہ بننے کا طریقہ۔ اور یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں یہ حاجی امداد اللہ جناب مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ملفوظ آپ سماعت فرمائیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 35 پر کیا لکھتے ہیں؟ خدا بننے کے لیے وہ الٹے سیدھے منتر کرتا ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ، میں نے جو بھی دیکھا ہے اس میں اللہ کو ہی دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود، اس کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ وحدت الوجود کا جو معنی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کا وجود ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، اور اس کو خلف معدوم محض اور خدائے موجود مطلق معلوم ہوتا ہے، اور خدا کے علم کے ذریعہ سے اپنے کو مطلق قید میں آیا ہوا تصور کرتا ہے، اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، اور کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مرتبہ میں جب وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کے ظاہر میں تو وہ بندہ ہے لیکن اندر سے وہ خدا ہے۔ یہ کیفیت اس پر کب آتی ہے؟ چلا کشی کرنے کے بعد جب وہ یہ کہہ اٹھتا ہے وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، کہ میں نے ہر چیز میں اللہ کو ہی دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد ایک دل سوز، دلوں کو ہلا دینے والا حوالہ سماعت فرمائے۔ حضرات، دنیا میں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ جس طرح جن طریقوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے صوفی کونسل کا بھی اختیار کیا۔ صوفی کونسل میں یہودی، عیسائی، بریلوی، دیوبندی اور دیگر مسالک اور مذاہب کے لوگ جو کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ سب مکہ اور مدینہ کو اپنا حرم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ سب کس بات پر جمع ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے، یہودی بھی اللہ ہے، عیسائی بھی اللہ ہے، یہ اوتار، یہ کرشن، یہ چمکار، یہ مذاہب، یہ شخصیات، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ برا، یہ چور، یہ قاتل، یہ زانی، یہ سارے یہ گناہ اور ظلم و بربریت، یہ سب کچھ ہی اللہ ہے۔ کس طرح اللہ ہے؟ یہاں پہ سیرت منصور حلاج پڑی ہوئی ہے، اس کو لکھوانے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اس کو لکھنے والے ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں، اور یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 14 پر یہ ہائی لائٹ عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں اور سنیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ابن المنصور کو نماز پڑھتے کسی نے دیکھ کر پوچھا جب تم خود حق ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے،
ظاہراً تو میں بندہ ہوں، باطن میں خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں باطن سے خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اپنے باطن کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اب تذکرۃ الرشید ہے، یہ عاشق الہی مریجی صاحب جو دیوبندی مورخ اور سوانح نگار ہیں، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ طریقت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے حافظ دامن علی جلال آبادی کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے، تو انہوں نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھا۔ یہ توحید ہی میں غرق، یہ تعریف، اس کو موحد قرار دینا، عقیدہ توحید ہی میں غرق ہو جانا، یہ عقیدہ توحید میں کیسا غرق تھا؟ اب ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ پیر بھی کیسا ہے؟ چکلے کی عورتیں جس کی مرید ہے۔ رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے، سب مرید میں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتھیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی اللہ ہے، وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوہ کہا اگر میں روسیا و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ اب یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ جو وحدت الوجود کی آڑ میں ہے کہ زنا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کرانے والا بھی اللہ ہے، زانی بھی اللہ، مزنیہ بھی اللہ، زانی کا وجود بھی اللہ ہے، زنا کروانے والا بھی اللہ ہے، اور ایسے شخص کو کہنا کہ وہ تو توحید ہی میں غرق ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ سامعین محترم، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء قتل ہوئے، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے سرورتیں برداشت کی، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کی، شاب ابی طالب کی تنگیاں برداشت کی، خود بھی زخمی ہوئے، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا، ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ یہ انبیاء اور ان کے ساتھی جنہوں نے عقیدہ توحید کے لیے مارے کھائے ہے، عقیدہ توحید کے لیے، عقیدہ توحید کی معرفت کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، انبیاء نے یہ دین کا جو سلسلہ ہے ہم تک پہنچایا، پھیلایا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ اہل سنت کیسے ہیں؟ اہل سنت بھی ہے اور کہتے ہیں بھائی ہر چیز اللہ ہے، اہل سنت بھی ہے کہتے ہیں بھائی اللہ اور مخلوق میں فرق کرنا جو ہے یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ اور مخلوق میں فرق نہیں۔ اہل سنت ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر باطن کو سجدہ کر رہے ہیں، اہل سنت ہے کہہ رہے ہیں ہر چیز اللہ ہے، اہل سنت ہے۔ اور یہ جو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے وحدت الوجود، اس کو مانی بیٹھے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو یقین کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر انکاری ہے۔ اگر ان کی کتابیں ان پر پیش کی جائیں تو کہتے ہیں نہیں جی ما بہل موجود کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے یہ دھوکہ ہے، ما بہل موجود کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ما بہل موجود نہیں
بلکہ وحدت الموجود، ہر چیز اللہ ہے، اور تم نے اللہ کو زانی بھی لکھا ہے، اللہ کو مزنیہ بھی لکھا ہے۔ تو ان مختصر حوالوں کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ مزید حوالوں کے لیے آپ امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، ارواح الثلاثہ، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، یہ کتابیں پڑھیں۔ اب اس پر وہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے عقائد کی کتابیں پیش کریں۔ بھائی یہ جو عبارات ہیں، ان عبارات کا تعلق کفر و شرک عقیدے کے ساتھ بنتا ہے، اور یہ جو تمہاری آڑ ہے کہ ہمارے جی عقائد کی کتابیں ہوں، تصوف کی کتابیں ہیں، بھائی تصوف اگر مسائل میں کفر شرک ہو، عقائد میں کفر شرک ہو، تصوف میں کفر شرک ہو، کفر شرک ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ مکے بھی ہے، اور مکے میں بھی ہے، وہ مدینہ میں بھی ہے، یہ کفر شرک ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ سے دعا ہے اللہ اس عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے رستہ پر گامزن کر دے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے، یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ ہدایت فی الدین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔